اچھا جی، تو اب ہوا یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو دورہ کیا گیا اس کے اندر ٹویٹر پر بڑی دلچسپ باتیں دیکھنے کو ملی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے فرانسیسی جس طریقے سے رہنما کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویر دیکھی تھی تو اس کے اوپر کہا گیا کہ دیکھیں جی کتنی لمبی ٹیبل تھی, اور وزیر اعظم کے ساتھ جو چھوٹی ٹیبل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں. مسئلہ اس میں یہ تھا کہ فرانس کے جو رہنما تھے ان کی جانب سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کورونا جی ایسا ہے, اس کی ریزن میں بتا رہا ہوں. ریزن اس کی یہ تھی کہ فرانسیسی جو رہنما تھے انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہاں پر آ کر کووڈ ٹیسٹ نہیں کرانا, ان کو خدشہ تھا, شبہ تھا کہ وہ کہیں ان کا ڈی این اے حاصل نہ کر لیں. اس وجہ سے روسی جو حکام تھے انہوں نے کہا کہ پھر صدر جو پیوٹن ہے ان کی صحت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے, اس لیے آپ کو 20 فٹ یعنی کہ 6 میٹر فاصلے پر بیٹھنا ہوگا. تو یہ سارا اس لیکن ہم نے جو جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کا پرتپاک استقبال کیا گیا, روسی صدر آگے بڑھ کے ہم دیکھ سکتے ہیں دونوں جانب سے کافی گرم جوشی دکھائی گئی اس ملاقات میں, تو یہ دیکھا جاتا ہے عالمی میڈیا کی اس پر نظریں تھی اس ملاقات میں. دیکھیں وزیر اعظم کا قومی لباس وہ اپنے اسی انداز کے ساتھ وہاں پر گئے جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں کیری کرتے ہیں. بالکل, اور وزیر اعظم عمران خان کافی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہے تھے اس ملاقات میں بھی, بلکہ جب ہم نے دیکھا کہ عالمی انہوں نے کسی بھی رہنما سے ملاقات کی ہے تو ان کانفیڈنس ہے وہ ہم نے ایک ڈیفرنٹ کانفیڈنس دیکھا. ایون جنرل اسمبلی سے جب بات کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے, اور سارا وہ کشمیر کا ایشو جب ہوا تھا تو اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کتنا زبردست طریقے سے انہوں نے اپنا موقف, عالم اسلام کا موقف پہنچایا. تو اسی دورے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفارتکار عبدالباسط صاحب, اور ظاہر ہے کہ عبدالباسط صاحب اوور آل اس ریجن کی سیاست کو اور جیو پولیٹکس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے آلس وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو دورہ ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ ہر دورے کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. پاکستان کے یوکرین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, پاکستان کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات اب بننا شروع ہو گئے ہیں, ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو کن چیزوں کا پاکستان کو خیال رکھنا چاہیے اس دورے کے دوران؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا. جہاں تک پرائم منسٹر کے دورے کا تعلق ہے اس کے بارے میں دو آراء پائی جاتی رہی ہیں. ایک تو ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی کیونکہ یوکرین کا مسئلہ چھڑ گیا, لیکن دوسری طرف جس میں بھی شامل ہوں میرا خیال یہی تھا کہ یہ دورہ چونکہ بہت پہلے سے اس پہ کام ہو رہا تھا تو پاکستان کے وزیر اعظم کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اس دورے کو پوسٹ پون کریں یا کینسل کریں, کیونکہ اس دورے کا بنیادی مقصد باہمی تعلقات کو آگے لے کر جانا ہے, اور یہ پروسیس ہے جو کہ چل رہا ہے. اور ہماری خواہش ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان اقتصادی شعبے میں جو تعاون کی جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم کھلی طور پہ ریئلائز کریں. تو مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم نے اس دورے کو کیا, وہ کل رات واپس ہی پہنچ گئے. تو ایک اچھا دورہ رہا, لیکن یوکرین کی وجہ سے اوبویسلی اب اس دورے سے کتنے مثبت نتائج نکلتے ہیں, کیونکہ بہرحال رشیا پہ مزید سینکشنز لگ رہی ہیں. تو ہمارا جو خاص پروجیکٹ تھا کراچی قصور اسٹریم گیس پائپ لائن کا, وہ بھی ممکن ہے کہ اس سے متاثر ہو. مزید رشین سینکشن جو ویسٹ کی سینکشنز لگ رہی ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ رشیا کس طرح ان سینکشن سے اپنے آپ کو نیویگیٹ کرتا ہے, اور ہمارے جو اقتصادی جو دو طرفہ ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں. تو روس ایک امپورٹنٹ ملک ہے. افغانستان کے کانٹیکس میں بھی یہ خوش آئین بات ہے کہ پاکستان اور رشیا کے جو ہماری پوزیشنز ہیں وہ کنورج کرتی ہیں, اور افغانستان ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ اہم ملک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دو طرفہ تعلقات کی بات ہے وہاں اس خطے میں امن کے لیے بھی پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں مزید بڑھاؤ ہونا چاہیے, اور یہ دونوں ممالک کے میوچل مفاد میں بھی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس کا فالو اپ ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ وزٹس تو بڑے اچھے ہو جاتے ہیں, بڑی اچھی باتیں کی ہو جاتی ہیں, لیکن جو معاہدے طے پاتے ہیں ان پہ پھر فالو اپ ذرا کمزور ہے رشیا اور پاکستان کے درمیان. بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, اور اس میں کچھ سینکشنز کا مسئلہ بھی ہے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب رشیا نے کرائمیا پہ حملہ کیا تھا 2014 میں, تو اس وقت بھی سینکشنز لگی تھیں. تو ایک معاملہ ہے تو مشکل, لیکن بھارت پاکستان کو اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز پہلے کلیئر رکھنے چاہیے. ہم اپنے تعلقات جو رشیا کے ساتھ ہیں ان کو زیرو سم گیم کے حوالے سے نہیں دیکھتے. ہمارے رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں, ویسٹ کے ساتھ اپنے تعلقات ہیں,
ہم نے یہی ہمارے لیے ڈپلومیٹک چیلنج. سر جو ٹرمینالوجی یوز کی گئی ہے کہ چائنا از ایکچولی مڈ وائونگ دا ہول سینیریو، دا ہول سچویشن، وہ چاہ رہا ہے اسٹیپ اپ کروانا چاہ رہا ہے رشیا سے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اور بہتر کریں تاکہ اس سائڈ پہ ایک بلاک بن جائے تاکہ امریکہ سے تھوڑا سا فاصلہ برقرار رکھا جا سکے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پبلک ہمارا نیریٹو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دیر از نو ڈاؤٹ کہ ہمارے اور چائنا کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت بالکل مختلف ہے اور وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور ہم اس پہ ہماری ریاست کا ایک نیشنل کنسنسس ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یو ایس اور دوسرے جو باقی ویسٹرن ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ BRI یا CPEC کامیابی سے ہمکنار ہو. خاص طور پہ بھارت کی بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے اور گوادر فنکشنل نہ ہو، کیونکہ اور کچھ اور ممالک کو بھی گوادر پورٹ سے بہت خطرہ ہے. تو اس لیے بہت سے ممالک پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں، خاص طور پہ CPEC کے حوالے سے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ CPEC میں بھی نیشنل کنسنسس ہے اور ہم سب کیونکہ یہ پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے اور جو ہمارے وزیر اعظم نے ریسنٹلی چین کا دورہ بھی کیا ہے اس میں اب سیکنڈ فیز میں ہم آ گئے ہیں جس میں اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے لیے یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنے سامنے آپ کو رکھنی چاہیے کہ جہاں تک ہمارا ویسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بڑے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ دیکھیے ہمارا تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ UK میں رہتے ہیں، 10 لاکھ کے قریب پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں. US اس وقت بھی دوسرا بڑا انویسٹر ہے ہمارا پاکستان میں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے زیرو سم گیم نہیں کرنی. گو کہ ریجنل کنٹریز ہمارے لیے بڑے اہمیت کے حامل ہیں. پاکستان چائنا کی اسٹریٹجک بالکل عبد الباسط صاحب، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا کلیئر سٹانس دیا تھا روسی ٹی وی کو انٹرویو میں بھی انہوں نے صاف صاف کہا کہ کسی بلاک کا ہم حصہ نہیں بننے جا رہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت اس پیج پر متفق ہے، وہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ ہم کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، کبھی بھی کوئی جنگ ہو تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یہ تو ایک کلیئر چیز پیغام پہنچ گیا. جی ہاں، مطلب میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سفارتکاری میں نیوانسز are very important اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان نیوانسز کو سمجھیں. ہماری جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ بڑے کلیئر ہونے چاہیے. فورن پالیسی کا سارا چیلنج یہی ہوتا ہے کہ آپ کس طرح اپنی ترجیحات کو پلیس کرتے ہیں اور پھر کس طرح ڈپلومیٹک ٹولز جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہیں اور کس طرح ان اہداف کو حاصل کرتے ہیں. تو یہی اس وقت چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ اگر ہم نے رشیا کے ساتھ تعلقات بڑھانے ہیں. لیکن یہ بات پھر میں اس کو ایمفیسس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیکھیے یوکرین کے معاملے میں جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ ہمارے یوکرین کے ساتھ تعلقات بڑے اچھے ہیں اور ایک اصولی موقف ہمارا ہے کہ ہم سوورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی ہمیشہ بات کرتے رہیں. تو اس کانٹیکس میں ہمیں اپنی پوزیشن بڑی واضح رکھنی چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا پبلکلی اظہار بھی کریں، لیکن جو ہے جو ہماری نیگوسیشن ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس میں اس کا بھرپور طریقے سے اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبد الباسط صاحب، سابق سفارتکار موجود تھے اور بڑا اہم نوعیت کا یہ دورہ ہے. سچویشن از ویری کرٹیکل. ابھی ہم یوکرین کے حوالے سے بھی اگر بات کریں تو وہاں پر فوجیں جناب چرنوبل جو ان کا ایٹمی پاور پلانٹ تھا جہاں پر ایک تباہ کاری کی داستان رقم ہوئی تھی وہ بھی ابھی روس کے کنٹرول میں آ گیا ہے. تو اب دیکھیں کہاں تک یہ سلسلہ جاتا ہے. بیسکلی پیپل آر سیئنگ کہ وہ قبضہ نہیں کرے گا بلکہ روس جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے ویسٹ کو. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے. یوکرین میں مارشل لا بھی لگ گیا ہے. بالکل جی، اب تو ظاہر ہے دے ہیو نو ادر آپشن نا کہ وہ کیا کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے.